السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینے سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوئے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج تک آپ کو جواب دے دیتی تھیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی تھیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے ایسا کیا ہے وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن تک ناراض رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہ اور نقصان میں رہے۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو، ورنہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ خاصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے اور آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، کیا آپ سو گئے ہیں؟
میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفصہ تو حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانہ کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے ساتھ موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جو کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے
اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراغی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال، یہ جو معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجواز سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں تک 1 مہینہ تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا، اس کی بھی ابتدا آپ مجھ سے کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے قول ضیمن تک۔ میں نے عرض کیا کہ اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے چاہوں گی، اس میں تو کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی